کیا آپ اپنے ناشتے میں چائے پیتے ہیں؟ کیا آپ یا آپ کی فیملی میں سے کوئی کھانے کے فوراً بعد یا کھانے کے درمیان چائے پینے کا عادی ہے؟ اگر ایسا ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ ہیلو گائز، ویلکم بیک ٹو اندر ویڈیو آف ڈاکٹر ذیشان انسکرپٹڈ۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا چائے نقصان دہ ہے؟ چائے اٹسیلف تو نقصان دہ نہیں ہے، اس کے اندر کچھ بینیفیشل کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جنہیں ہم اینٹی آکسیڈنٹس کہتے ہیں اور ان کا ہماری باڈی پہ پازیٹیو افیکٹ ہوتا ہے۔ لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ چائے پیتے کب ہیں؟ کھانے کے فوراً بعد یا کھانے کے دوران چائے پینا آپ کے ڈائجسٹو سسٹم سے آئرن یعنی فولاد کی ایبزارپشن کو متاثر کرتا ہے۔ اب کیا ہوتا ہے جب آپ آئرن سے بھرپور غذا کھاتے ہیں؟ جب آپ ایسی خوراک کھاتے ہیں جس میں آئرن موجود ہے تو آپ کی آنت یا انٹسٹائن اس آئرن کو ایبزارب کر کے آپ کے بلڈ سٹریم تک پہنچاتی ہے۔ آئرن ضروری ہے ہیموگلوبن بنانے کے لیے۔ ہیموگلوبن ہمارے ریڈ بلڈ سیل کا ایک پارٹ ہے جو آکسیجن کو کیری کرتا ہے۔ آئرن ضروری ہے انرجی پروڈکشن کے لیے۔ آئرن ضروری ہے آپ کے برین کے پراپر فنکشننگ کے لیے، اور آئرن ضروری ہے آپ کے امیون فنکشن کے لیے۔ انف آئرن کے بغیر ہماری باڈی میں انف ریڈ بلڈ سیلز نہیں بن سکتے، اور اس کنڈیشن کو ہم کہتے ہیں آئرن ڈیفیشنسی اینیمیا۔ بہت سے لوگوں کو اینیمیا ہوتا ہے لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا۔ اب اس کے سائنز اینڈ سمپٹمز کیا ہیں؟ عام علامات میں ہمارے پاس ویکنس ہے، کمزوری، کانسٹنٹ فٹیگ، مسلسل تھکاوٹ، ڈیزینس، چکر آتے ہیں، ہیڈ ایکس، سر میں کافی درد ہوتا ہے، ہیئر فال، بالوں کا گرنا، پور کنسنٹریشن، آپ اچھی طرح کنسنٹریٹ فوکس نہیں کر سکتے، آپ لو فیل کرتے ہیں، تھکاوٹ آپ کو رہتی ہے، ویکنس رہتی ہے، ہیڈ ایکس ہیں آپ کو، اور پیل اینڈ لائٹ سکن ہوتی ہے اس میں۔ تو یہ ساری علامات ہیں آئرن ڈیفیشنسی اینیمیا کی۔ اب سوال یہ ہے کہ چائے آپ کی آئرن ایبزارپشن پہ کیسے اثر انداز ہوتی ہے؟ چائے کے اندر کچھ کمپاؤنڈز ہوتے ہیں جنہیں ہم ٹیننز اینڈ پولیفینولز کہتے ہیں۔ یہ کمپاؤنڈ ڈائجسٹو سسٹم میں آئرن کو باؤنڈ کر لیتے ہیں، اور باؤنڈ سٹیٹ میں آئرن آپ کی باڈی کے لیے ایبزارب کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ آپ کے بلڈ سٹریم میں آئرن جانے کے بجائے آپ کے سٹولز میں پاس آؤٹ ہو جاتا ہے باؤنڈ سٹیٹ میں، اور اس طرح آپ کی باڈی میں آئرن کی ایبزارپشن کم ہو جاتی ہے۔ اب آئرن کی کون سی قسم سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہے؟ آئرن کی دو اقسام یا ٹائپس ہیں، جس میں ہے ایک ہیم آئرن اور دوسری ہے نان ہیم آئرن۔ ہیم آئرن ہمیں اینیمل سورسز سے ملتی ہے جیسے کہ بیف، چکن، لیور، فش، لیور یا کلیجی، جبکہ نان ہیم آئرن ہمیں پلانٹ سورسز سے ملتی ہے جن میں آتی ہیں لینٹلز، دالیں، چک پیز، چنے، بینز، لوبیا، فورٹیفائڈ سیریلز اور سپینچ یا پالک۔ ہیم آئرن ہماری باڈی ریڈیلی ایبزارب کر لیتی ہے اور اس پہ چائے اتنا زیادہ اثر انداز نہیں ہوتی، جبکہ نان ہیم آئرن ہماری باڈی کم ایبزارب کرتی ہے، اور چائے کا استعمال اس کی ایبزارپشن کو اور زیادہ متاثر کرتا ہے۔ یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کیونکہ زیادہ تر ساؤتھ ایشینز، جس میں پاکستانیز، انڈینز اور بنگلہ دیشیز بھی آتے ہیں، وہ اپنی آئرن کا زیادہ تر پارٹ پلانٹ بیسڈ ڈائٹ سے لیتے ہیں، اور چائے کا استعمال اپنے کھانوں کے دوران اس آئرن کی ایبزارپشن کو کافی زیادہ متاثر کرتی ہے۔ اب کتنی چائے آئرن کی ایبزارپشن کو متاثر کر سکتی ہے؟ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ چائے کا استعمال اپنے کھانے کے دوران نان ہیم آئرن کی ایبزارپشن کو سبسٹینشلی ڈیکریز کر دیتا ہے۔ دوسرے فیکٹرز جس میں اماؤنٹ آف دا ٹی کنزیومڈ، آپ کتنی چائے استعمال کریں، اسٹرینتھ آف دا ٹی، آپ کی چائے کتنی کڑک ہے، آپ کتنی زیادہ اس میں پتی یوز کر رہے ہیں، اور ٹائپ آف میل، اس پہ بھی ڈیپینڈ کرتی ہے۔ جو لوگ آلریڈی آئرن ڈیفیشنسی اینیمیا کا شکار ہیں ان میں یہ پوائنٹ کافی اہمیت کا حامل ہے۔ اب کن لوگوں کو کیئرفل یا محتاط رہنا چاہیے؟ ان میں آتی ہیں خواتین، ماہواری یا مینسٹرل بلڈ لاس کی وجہ سے، پریگننٹ وومن، حاملہ خواتین۔ پریگننسی میں آئرن کی ڈیمانڈ 5 سے 7 گنا بڑھ جاتی ہے۔ ٹین ایجرز یا بچے، ریپڈ گروتھ میں آئرن کی ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ ویجیٹیرینز، وہ لوگ جن کی خوراک پلانٹ بیسڈ ہے، اور وہ لوگ جو آلریڈی آئرن ڈیفیشنسی اینیمیا کا شکار ہیں۔ تو کیا چائے پینا چھوڑ دینا چاہیے؟ جواب ہے نہیں۔ مین ایشو یہ ہے کہ آپ چائے پیتے کب ہیں۔ کھانے کے دوران یا کھانے کے فوراً بعد چائے پینے کے بجائے 1 سے 2 گھنٹے بعد چائے پئیں، اس سے آپ کی باڈی کو آئرن ایبزارب کرنے کے لیے زیادہ ٹائم مل جائے گا۔ اب میں آپ کو دیتا ہوں ایک بونس ٹپ۔ وائٹامن سی آپ کی آئرن کی ایبزارپشن کو بڑھا دیتا ہے۔ اگر آپ کی خوراک میں اورنجز، مالٹے، لیمنز، لیمو، فریش فروٹس یا ویجیٹیبلز ہیں تو یہ آپ کی آئرن کی ایبزارپشن کو بڑھا دیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک کہ ہمیں کھانے کے دوران یا کھانے کے فوراً بعد چائے کا استعمال کیوں نہیں کرنا چاہیے۔
اگر یہ آپ کی بھی عادت ہے تو آپ اپنی اس ہیبٹ میں چینج لائیں، اور اگر آپ اپنی فیملی یا ریلیٹو میں سے کسی کو جانتے ہیں جو اپنے ناشتے میں چائے کا ضرور استعمال کرتے ہیں یا کھانے کے فوراً بعد یا کھانے کے دوران چائے کا استعمال کرتے ہیں، تو ان سے یہ ویڈیو ضرور شیئر کریں۔ ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔